بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے کئی رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ بول نیوز کے پروگرام عمران خان بول کے ساتھ میں تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں۔ کہا کہ میری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ میں لوگوں پر اعتبار کر لیتا ہوں۔ جو بھی جنرل باجوہ کہتے ہیں میں بھروسہ کر لیتا تھا۔ میں نے اس لیے بھروسہ کر لیا کہ میرے اور اسٹیبلشمنٹ کے مفادات ایک ہیں کہ ملک بچانا ہے۔ کپتان کا کہنا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح مجھے دھوکہ دیا گیا، جھوٹ بولا گیا۔ بعد میں مجھے پوری گیم کا پتہ چلا کہ نواز شریف سے ان کی بات چل رہی ہے۔ جنرل فیض کو ہٹانے کے بعد ان کی گیم چل پڑی تھی۔ جب بھی جنرل باجوہ سے گیم سے متعلق پوچھا وہ کہتے تھے ہم تسلسل چاہتے ہیں۔ جنرل باجوہ کو کہا آپ کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرلز ہیں۔ جنرل باجوہ نے بہت بڑی ڈبل گیم، ہمارے اپنے لوگوں کو الگ الگ پیغام بھیجے جا رہے تھے۔ حیران تھا کہ مجھے کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہے اور ادھر اور سگنل دیا جا رہا تھا۔ جو میری جنرل باجوہ سے میرے 3.5 سال گزرے ہیں، پہلی دفعہ میں نے ریئلائز کیا کہ یہ کتنی بڑی میری کمزوری ہے، کیونکہ میں اس کو ٹرسٹ کر لیتا تھا۔ جو جنرل باجوہ کہتا تھا میں کہا ہاں ہم دونوں ملک کے لیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، ہمارے انٹرسٹ ایک ہی ہے کہ ملک کو بچانا ہے۔ مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح میرے سے دھوکے دیے گئے، جھوٹ بولے گئے۔ یعنی ہم آخری دنوں میں بھی جب ہمیں پتہ تھا کہ یہ سازش چل رہی ہے، مجھے آئی بی کی رپورٹ آ رہی تھی کہ گیم چل رہی ہے، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ پوری گیم ہوئی ہے، نواز شریف سے ان کی بات چیت چل رہی ہے، انہوں نے پلان بنا لیا ہے، خاص طور پہ جنرل فیض کو جب ہٹایا تو اس کے بعد ان کی گیم تو چل پڑی تھی۔ مجھے تو پتا تھا، میں جب جنرل باجوہ سے پوچھوں ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں، ہمیں تو یہ ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے سارے اتحادی، ہمارے جو لوگ ایم این ایز ہیں، وہ سب کو انڈیکیشن یہ دے رہے ہیں کہ فوج چاہتی ہے کہ آپ ادھر چلے جائیں۔ تو میں نے، اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نیوٹرل ہیں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں۔ بعد میں پتا چلا کہ میں اکیلا نہیں تھا جس کو لال بتی کے پیچھے لگائے ہوئے تھے، اور بھی بڑے لگائے ہوئے تھے، اور خاص طور پہ ان کے اپنے کولیگز کو بھی۔ آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ۔ آپ خان صاحب کو دیکھیں، تنہا دکھائی دینے، ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کی عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی، بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا، ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، ہٹے گا نہیں کسی چیز سے، اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے۔ جعلی کیس ہے نا، یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی، انہی لوگوں کی حکومت تھی نا، اور یہ جعلی کیس، ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس، ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا، ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ، اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی، اس کی خود ہی تفتیش بھی کی، یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے، انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے، اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا، اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایگزیکٹ کر رہا تھا سب لیگل۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات۔ سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔